اس میں جو ہمارا ایک ایسوسیٹ کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارا جو پانچواں اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یونیفارم پراپر ہونا چاہیے۔ ایک وکیل کو پراپر یونیفارم میں اپنے آفس میں موجود ہونا چاہیے۔ یونیفارم پراپر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یونیفارم جو ہے وہ ہے بلیک کوٹ، بلیک ٹائی اور بلیک پینٹ، بلیک ساکس اور بلیک شوز۔ اس کے علاوہ وائٹ بھی چلتے ہیں، لیکن وائٹ آپ ہمارا نیا کام ہے تو وائٹ بھی چلتے ہیں، اس میں دیکھ لیں اگر کوئی پہننا چاہیے، لیکن آپ کا پراپر یونیفارم جو ہے وہ بلیک ہونا چاہیے۔ بس کسی بھی دن آپ نے جب یونیفارم میں نہیں ہے تو کوشش کریں اس دن چھٹی کر لیں، اس دن آفس نہ آئیں، لیکن پراپر یونیفارم، یہ رنگ برنگی پینٹس اور رنگ برنگے جو ٹائی یا کوٹ ہیں یہ بالکل یوز نہ کریں۔ پیور بلیک جو یونیفارم کا ہوتا ہے وہ، یہ یونیفارم کا پراپر ہونا آپ کا سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف انٹرسٹ وہ شو کرے گا، اور جو بھی ایون کورٹ میں، رستوں میں جو بھی بندہ آپ کو دیکھے گا وہ آپ کے یونیفارم سے یہ اندازہ لگائے گا کہ آپ ایک رسپانسبل شخصیت کے مالک ہیں۔ اس میں اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ ایک ایسوسیٹ کو اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے چیمبر فیلو کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ، کورٹ سٹاف کے ساتھ سب جگہ ہیلپ فل ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہیلپ فل اپنے سینئر کے لیے ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سینئر کو کیا ایشوز چل رہے ہیں، انہیں کام میں کہاں پہ مشکل آ رہی ہے، ان سے ٹائم مینیج کس چیز میں نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہوگی، تو وہ وہاں پہ ہیلپ فل ہو کے اس طریقے سے وہ اپنے آفس کو پراپرلی مینیج کر سکے گا۔ اس میں اہم بات اگلی جو ہے ایک ایسوسیٹ کے لیے وہ احساس کا ہونا ہے، کہ اس کے دل میں احساس پراپر ہونا چاہیے، احساس اپنے سینئر کا، اپنے چیمبر کا، اپنے سٹاف کا، اپنے کولیگز کا، یہ سارا احساس جس میں ہوگا، جیسے کہ وہ فیل کرے کہ میرا کوئی چیمبر فیلو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے کوئی ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو وہ اس کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرے۔ اسی طرح کورٹ میں آپ جاتے ہیں، کہیں بھی آپ فیل کرتے ہیں آپ کا کلائنٹ اگر پریشان ہے تو اس کے ساتھ آپ پراپر اس کو اسسٹنس پرووائڈ کریں، اور اس کو احساس دلائیں کہ آپ کو اس کے متعلق بہتر فیلنگ آپ کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم مینجمنٹ، آپ نے اپنے آپ کو پہلے 6 مہینے میں کم از کم فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرنا۔ ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے وہ سارے دن آپ کو پتہ ہے ٹھیوں سے اٹھ کے کسی نے آیا ہوتا ہے، کوئی فصلوں سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے، کوئی رات کو ڈرامہ دیکھ کے اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی کسی پروگرام کو دیکھ کے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ صبح جاؤں تو مجھے وکیل صاحب بھی یہ سارا بتائیں کہ سیٹسفائیڈ کریں کہ یہ کیا کیا ہونا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کسی بھی چیمبر میں ہوں گے تو اکثر لوگ پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہ کرنٹ ایشوز ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہمیں فی الحال ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آپ اگر اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کر کے اور ٹائم کو بچا گئے، آپ دیکھیں کہ جس چیز میں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کریں، اس میں اپنے ٹائم کو بچائیں۔ اسی طرح آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو گیدرنگ ہے وہاں پہ وہ گیدرنگ آپ کے ماحول کی یعنی آپ کے مائنڈ کے مطابق نہیں رہی، انہوں نے فضول گپیں شروع کر دی ہیں، انہوں نے فضول معاملات شروع کر دیے ہیں، تو وہاں سے فوری طور پہ اسکپ کر جائیں، اسکپ کر کے جا کے کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھیں جس طرح آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں، کسی سیشن کورٹ میں چلے جائیں جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہو، وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح لائبریری میں چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ بار رومز میں جا کے خواہ مخواہ بیٹھنا اور چیمبرز میں خواہ مخواہ دوستوں کے پاس بیٹھنا یہ صرف آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنی ایک ایسوسیٹ کو چاہیے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو منیمم کر دے، آپ لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے آج کسی اپنے ایسوسیٹ کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ کیا تو کل کو وہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کسی چیز میں۔ یہ ون مین شو ہے، ہماری وکالت صرف ون مین شو ہے۔ اس میں امیدوں کو کم کر دیں، جتنا امیدوں کو کم کریں گے تو ادروائز بھی لائف میں جتنی امیدوں کو کم کریں گے آپ کو مایوسی اتنی کم ہوگی۔ اسی طرح ہمارا پروفیشن تھینک لیس پروفیشن ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ، ہم خود جاتے ہیں، ہمیں دیکھ لیں، ہم جاتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو ساری روڈات سناتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوا ہوگا کہ ہم ٹھیک ہو کے ڈاکٹر کو تھینکس کی کال کر دیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی لوگ جو آتے ہیں وہ اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں، تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز کریں کہ میں نے آج اس کو ریلیف دلوایا تو اب میرے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت اچھے ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، بس اب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام کریں۔
کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنی لرننگ کے لیے کرنا ہے، تو اس میں یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو ریوارڈ بھی اس کے مطابق ملے گا جو کام آپ نے کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی ایمانداری کی دھاک بیٹھانا، اپنی گڈ ول کو پروموٹ کرنا۔ آپ نے اپنے چیمبر میں، اپنے ایسوسیٹس میں، اپنے کلیگز میں اور ایون کلائنٹس میں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ایماندار ہے۔ آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی آپ کے ٹائم سے کہ آپ ٹائم کس طرح دے رہے ہیں، آپ کی فائل سے آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی کہ فائل کی رسپانسبلٹی آپ نے لی، وہ فائل پہ رسپانسبلٹی کیسے کی۔ آپ کی ایمانداری ثابت ہوگی کہ پیسوں سے، کہ آپ نے اس سے جو طے کیا اپنے کلائنٹ سے، آپ نے اس سے وہی پیسے لیے۔ آپ کی ایمانداری کا سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت آئے گا کہ جب آپ کا کولیگ کسی وجہ سے پریشان ہوگا، آپ اس کو کسی کیس میں سپورٹ کریں گے، اور اس میں آپ کے دل میں یہ لالچ نہیں آنی چاہیے کہ اس کا کلائنٹ میرا کلائنٹ بن جائے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ آپ کی ایمانداری کا اتنا کانفیڈنس سب کو ہو کہ آپ کی موجودگی میں کسی کا کلائنٹ یہاں پہ ہو تو کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ میرے کلائنٹ کو میرے اگینسٹ کسی طرح مس گائیڈ کرے گا۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنائیں اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو پھیلائیں۔ آپ اپنی ایمانداری کو اگر اپنے کلائنٹس پہ، اپنے آفس میں ثابت کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں فوراً گھر کر جائیں گے۔ اس میں سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ ہر ایسوسیٹ نے ڈیلی اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ آج میں نے کیا سیکھا ہے۔ اس کی اسیسمنٹ ڈیلی بیس پہ ہونی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ دیکھے کہ اس نے آج کیا سیکھا ہے، آج کا دن اس نے ضائع تو نہیں کر دیا۔ ڈیلی اسیسمنٹ وہ کرے کہ میں نے آج آفس کے لیے میں کس طرح ہیلپ فل ہوا ہوں۔ یعنی یہ جو کوالٹیز ہم لوگوں نے اس سے پہلے ڈسکس کی، ان کوالٹیز کو ڈیلی وہ اسیس کرے کہ کیا آج میں نے اپنے سینئر کو ہیلپ کی، اپنے ایک چیمبر فیلو کسی کو فائدہ پہنچایا، کیا آج میں نے کسی پریشان کلائنٹ کو ریلیکس کیا، کیا میں نے آج کورٹ اپیرنس دی، کیا میں نے آج کوئی نئی وکیبلری کا ورڈ سیکھا، کیا میں نے آج کوئی ججمنٹ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اس میں ڈیلی ایک ججمنٹ کا پڑھنا بہت ضروری ہے ایک ایسوسیٹ کے لیے۔ کیا میں نے آج کوئی نئی فائل دیکھی، کیا میں نے آج کوئی نئے نوٹس بنائے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ دیکھے، اسیسمنٹ کرے کہ کیا آج میں نے کوئی غلطی کی، اور کیا جو کل میں نے غلطی کی تھی یا پرسوں غلطی کی تھی وہ ریپیٹ تو نہیں ہوئی مجھ سے۔ یہ ڈیلی اسیسمنٹ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک رسپانسبل بندہ بنائے گی۔ جب آپ رسپانسبل بن جائیں گے، رسپانسبل بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آفس کی جان ہوں گے اور آپ اپنے چیمبر کی جان ہوں گے۔ یہی چیزیں آج جو بینگ ایسوسیٹ آپ سیکھیں گے، یہی چیزیں کل آپ کو اپنے آفس کو مینیج کرنے میں اور آپ کی پریکٹس میں آپ کو یہی چیزیں فائدہ دیں گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صرف وکالت کی حد تک محدود کریں پہلے 6 مہینے۔ جب آپ یہ سکلز